وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراغی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ جنون عشق مجھے راز کی جو باتیں سکھا گیا ہے، اگر خدا کی رحمت سے مجھے جبرائیل علیہ السلام کی سی صلاحیت بیان عطا ہو جائے تو میں اس کا اظہار کر سکتا ہوں، یعنی جو باتیں میرے دل میں سمائی ہوئی ہیں انہیں ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کے لیے وحی الہی کی قوت بیان درکار ہے۔ چونکہ وہ باتیں قرآن پاک کی تعلیم سے ماخوذ ہیں، اس لیے عام انسانی بیان ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جنون یعنی عشق حقیقی مجھے راز کی جو بات سکھا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے جبرائیل کی سی ساس یعنی اہلیت و صلاحیت سے نوازے تو وہ میں بیان کر دوں میرے دل میں جو باتیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق نے تمام اسرار کائنات، مثلا انسان کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، مجھ پر واضح کر دیے، لیکن الفاظ کے ذریعے سے ان کا اظہار بہت دشوار ہے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے نفس جبرائیل عطا فرما دے تاکہ یہ چیزیں میں دنیا کے سامنے بیان کر سکوں۔ اسی لیے اقبال دعا کرتے ہیں کہ مجھے بھی حضرت جبرائیل کی سی روحانی طاقت عطا فرما دے۔ لوگ ستاروں سے اپنی تقدیر کی باتیں معلوم کرنے کے خواہاں رہتے ہیں، وہ اس غرض سے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ستارے میرے تقدیر کے متعلق کیا بتا سکتے ہیں، وہ تو خود آسمانوں کی وسعت میں خوار پھر رہے ہیں۔ جنوں کہتے ہیں دیوانگی، نفس کہتے ہیں ساس کو، تقدیر کی خبر، قسمت کے حال کا علم، فراغی افلاک، آسمان کی وسعت، خوار و زبوں، بے وقت۔ حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گو نہ گو۔ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ اس شعر میں اقبال فوکس کی بات کر رہے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ کہ انسان کی فکر اور نظر میں جذبہ عشق کی کیفیت پیدا ہو جائے، اسے محبوب کے سوا کسی دوسری چیز کا ہوش نہ رہے، فکر و خیال پر بھی محبوب ہی چھایا ہوا ہو اور نظر میں بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہ سمائے۔ محبوب کے سوا دوسرے خیالات میں رہنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ خودی کی موت آ جائے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، مجذوبی پاگل پن دیوانگی، خودی اپنی پہچان، اندیشہ خیال کو، گوناگوں طرح طرح کے۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ مجھے خودی کی لذت عطا کر کے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ہستی کھو بیٹھوں۔ یہ کس قدر دلچسپ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے وہ صلاحیت عطا کی کہ اپنی ذات اور اپنے وجود کو شناخت کر سکوں۔ اس کے بعد یہ بھی کس قدر عجیب بات ہے کہ مجھ سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ میں اپنی ذات اور اپنے وجود کو فراموش کر بیٹھوں۔ اقبال کے پیش نظر یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں یہ اہلیت عطا کی کہ وہ اپنی ذات کی حقیقت سے آگاہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ یعنی خدا اس امر کا بھی خواہاں ہے کہ اپنے وجود سے بے نیاز ہو کر بھی اس کی محبت اور چاہت میں گم ہو جاؤں، یعنی اپنی شخصیت کو ہی بھول جاؤں۔ لذت کہتے ہیں مزے کو۔ ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق، نہ مال و دولت قارون، نہ فکر افلاطون۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب اقبال نے اس شعر میں لیڈرشپ بتائی ہے کہ کوئی جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ضمیر یعنی دل تمام آلائشوں سے پاک ہو، نگاہ میں بلندی ہو جائے، ویژن ہو، دور تک دیکھ سکے، اور محبوب کی شوق میں ہمتن مگن رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سارے کام کرے۔
جسے یہ تین دولتیں مل جاتی ہیں وہ اور کسی شے کا خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس آدمی کو نہ تو قارون کے بڑے بڑے خزانے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ افلاطون کی سی عقل۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع معراج سے میں نے یہ نقطہ حاصل کیا کہ آسمان انسان کی رسائی سے باہر نہیں، اور مجھ پہ یہ گہری بات واضح ہوئی ہے کہ آسمان انسان کی زد میں ہے۔ حضور اکرم بنیادی طور پہ انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر خدا کے پاس پہنچے جہاں جبرائیل کی بھی رسائی نہیں۔ اس لحاظ سے انسانی عظمت کی بات کی ہے۔ ضمیر پاک، پاکیزہ دل، نگاہ بلند، اونچی نظر، مستی شوق، شوق کی بے نیازی، مال و دولت، خزانہ، فکر افلاطون، افلاطون کی بلند سوچ، عالم بشریت، انسان کا جہاں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون۔ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جے ہوں۔ خدا نے ازل کے دن کن کہا اور یہ کائنات پیدا ہو گئی۔ کن کی صدا برابر آ رہی ہے اور جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ ابھی تک کائنات کی تخلیق کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا اور اس کا پورا ہونا باقی ہے؟ پھر اقبال کہتے ہیں، اے مخاطب، اے انسان، تیری عقل پر ابھی تک اہل یورپ کا جادو غالب ہے۔ یہ خوفناک بیماری ہے جس کا علاج صرف یہ ہے کہ تم مولانا روم کے عشق حق کی آگ میں جلے۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں، مولانا ہی کے فیض سے میری نظر میں حق و باطل کو پرکھنے کی روشنی پیدا ہوئی، انہی کی شاعری پڑھ کر میرا چھوٹا سا کوزہ ان برکتوں سے لبریز ہو گیا، گویا اس میں دریائے جیہوں کی موج زنی کا نقشہ پیدا ہو گیا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مولانا روم کی تعلیم کا فیض ہی ہے جس سے اقبال کے دل و دماغ روشن ہوئے اور شعور میں وسعت پیدا ہوئی۔ ناتمام، نامکمل، دمدم لگاتار، صدائے کن فیکون، پیدا ہو جا کی آواز۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ آتش رومی مراد رومی کا علم و فکر، خرد کہتے ہیں عقل، فرنگیوں انگریزوں، فسوں کہتے ہیں جادو کو، سبو کہتے ہیں مٹکے، جیہوں دریائے جیہوں۔